السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیچرز آف اسلام پہ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم نے مشغول کر دیا کہ وہ میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے غافل رہا تو میں مانگنے والوں سے بہتر اسے عطا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ قرآن کریم کو دوسرے علوم پر اسی طریقے سے فضیلت حاصل ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر۔ آج ہم جس سورہ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے سورہ فرقان۔ فرقان قرآن کریم کا دوسرا نام بھی ہے جس کا مطلب ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 76 تک کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ زمین کے اندر نرم چال چلتے ہیں، یعنی وہ اپنی بڑائی کا گمنڈ نہیں کرتے، وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کے بارے میں کہا ہے کہ جس نے تکبر کیا اس نے میری عزت کو ہاتھ ڈالا، اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ جس طریقے سے شیطان نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور شیطان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو لعنت زدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ تکبر جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے پہلی نشانی یہ بتائی کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو اپنی بڑائی کا گمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے نمبر پہ بتایا کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی جاہل الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس سے الجھتے نہیں بلکہ اس کو سلام کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی ہم مثال اللہ کے نبی کی زندگی سے لیتے ہیں کہ جب آپ اہل طائف کی طرف گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے جا کے جب انہیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے آپ کے پیچھے شرارتی لڑکوں کا ٹولہ ایک لگا دیا جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے جوتے مبارک جو ہیں وہ پاؤں کے ساتھ چپک گئے، اتنا زیادہ خون بہا، تو بڑی مشکل سے انہوں نے الگ کیا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر آپ حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں جن دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی آباد تھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو مسلمان ہو جائیں۔ ایک کافر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق خاموشی سے اس کو برداشت کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی کچھ فاصلے پہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کی برداشت ختم ہوئی تو انہوں نے آگے سے اس کافر کو کہا کہ تم بھی ایسے ہی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی وہاں سے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے اور پیچھے پیچھے آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جب وہ کافر مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس وقت تو آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ایک جواب اس کو دیا تو آپ وہاں سے ناراض ہو کے چلے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم خاموشی سے سن رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اپنی طرف سے بھیجا تھا جو اس کافر کو جواب دے رہا تھا تمہاری طرف سے، جیسے ہی تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ واپس چلا گیا اور میں بھی وہاں سے چلا آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو قیام اور سجدے کی حالت میں وقت گزارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو
دن میں اور رات میں، خاص طور پہ تہجد کے وقت، جو خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنی مخلوق میں سے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کس قدر سخت ہے کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے جہنم کی آگ، لہٰذا وہ اس سے ہر وقت پناہ مانگتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے، اور ان کا خرچ کرنا اعتدال پہ مبنی ہوتا ہے۔ وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور خرچ کرنا کہاں پہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب پہ، اور اللہ کی طرف سے احکامات ہیں کہ غربا اور مساکین کے اوپر۔ لیکن ان سب خرچ کی تفصیل یہ ہے کہ بندہ اتنا بھی خرچ نہ کرے کہ وہ خود سوالی بن جائے، یا اتنے بخل سے بھی کام نہ لے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا نہ کرے۔ تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جتنے بھی 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان تمام کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ توحید تھا، کہ تمام انبیاء کے کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ پر مبنی تھا، اگلا حصہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا تھا، جیسے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ۔ تو اس طریقے سے پہلی تعلیمات جو بنیادی تعلیمات ہیں دین کی یا پیغمبروں کو بھیجنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا، کہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا پارٹنر یا اللہ تعالیٰ کا شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، کہ قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ اس میں وہ قتل بھی شامل ہے جو لوگ اپنی اولاد کو اس کی پیدائش کو روک دیتے ہیں یا ان کو قتل کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے رزق دیں گے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے ناجائز کسی جان کو قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، یا کسی قسم کے جو جنسی تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے غیر قانونی قسم کا، اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ اور کہا کیا کہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہوگا اس کو سخت سزا دی جائے گی، یعنی 2 گنا عذاب دیا جائے گا، کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا، کہ ایسا عذاب جس میں نہ کمی ہوگی اور نہ ہی بیچ میں گیپ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے بچیں گے صرف وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی توبہ کر لی ہو، رجوع کر لیا ہو۔ یہاں ہم اس بندے کا واقعہ کوٹ کریں گے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے 100 قتل سرزد ہو چکے تھے، اور اسے احساس ہوا اور اس نے توبہ کا راستہ اختیار کیا۔ جس بندے نے اس کو کہا، گائیڈ کیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اس نے اسے کہا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے نیک عملی اختیار کرو۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو فرشتے جہنم اور جنت کے دونوں پہنچ گئے، کہ جہنم کے فرشتے کہیں گے یہ جہنمی تھا، اس کو ہم وہاں لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہیں گے نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی تو ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جو زمین، اس نے جو فاصلہ طے کیا تھا اس بستی کی طرف، اس کی پیمائش کی جائے اور اس کو کمپیئر کیا جائے کہ جو فاصلہ بھی رہتا تھا، اگر اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پھیل جائے۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر چاہتے ہیں کہ اپنی مخلوق کو معاف کر دیں، اس کو بخش دیں، کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ اور اسی طریقے سے کہ ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا اور اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے آ کے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے
کہ کسی ایسے بندے کے لیے بھی معافی ہے کہ جس نے بہت زیادہ گناہ کیے. اس نے کہا کہ اس نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہوں، گناہوں کو اگر تمام مخلوق کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو ساری مخلوق تباہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ فوری طور پہ اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے تمام گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ سننا تھا کہ وہ بندہ خوشی کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا. کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی جھوٹ یا گناہ کا یا کسی جھوٹی گواہی کا حصہ نہیں بنتے. حق و باطل کی بات ہو تو وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. ہمیشہ حق اور باطل کے جب بھی آمنا سامنا ہوگا تو وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے انہیں اس کے لیے جتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب انہیں اللہ کا پیغام پہنچ جائے تو وہ اندھے گنگے بہرے بن کر نہیں رہتے، وہ فوری طور پہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ہمیں لا علمی کے اندر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو یہ باری تعالیٰ ہمیں معاف فرما، اور آئندہ سے ہم اس غلطی اور اس کوتاہی کا ارتکاب نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یعنی کوئی بھی جب بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے یا وہ نیک عملی اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنے قریب ترین رشتوں کے معاملے میں بھی فکر مند ہوتا ہے کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور نیک عملی اختیار کریں. یہاں پہ ہم اس حدیث کا حوالہ بھی دیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. ایک نیک اولاد، دوسرا کوئی ایسا علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا رہے، یا کوئی اور چیریٹی کا ایسا کام کیا ہے کہ جہاں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا جب تک لوگ وہاں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نیک اولاد جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو بہترین طریقے سے استقبال کیا جائے گا کہ فرشتے ہر طرف سے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے ان کے استقبال کے لیے، اور انہیں بہترین قیام کی جگہ یعنی جنت میں ٹھہرایا جائے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے بہترین ضیافت کا انتظام کیا ہوگا، اور وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی مومنین کے لیے، جہاں سے نہ ہی انہیں کبھی نکالا جائے گا اور نہ ہی کبھی ان کا خود دل چاہے گا کہ وہ وہاں سے نکلیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.